إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر کے آپ کے روبرو، آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، وہ ہے جہنم کا تعارف، انٹروڈکشن آف دی ہیل. جہنم، اس کے سلسلے میں معاشرے کا بالکل ایک ان پڑھ آدمی جو بالکل نیل ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، ان سے بھی اگر اس جہنم کے تعلق سے کچھ پوچھ لیا جائے یا پھر اس کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جائے تو وہ آدمی آپ کو کچھ نہ کچھ صفت اس کی بتا ہی دے گا. یہ اتنا فیمس ہے. قرآن و حدیث کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے. کئی ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں کیا کیا چیزیں ہیں، جہنم میں کھانے کے لیے جہنمیوں کو کیا ملے گا، جہنم میں جہنمیوں کو پینے کے لیے کون سے مشروبات دیے جائیں گے، اور اسی طرح سے جہنم کے عذابات کس کس انداز میں ہوں گے، جہنم کا سب سے مین اور سینٹرل عذاب کیا ہے. یہ تمام کے تمام باتیں
آپ کو قرآن و حدیث میں بہت اچھے اور احسن انداز میں مل جائیں گے۔ بھائیو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ اتنا مشہور ہے، اتنا فیمس ہے کہ کسی سے بھی آپ پوچھ لو، وہ آپ کو اس کا جواب کچھ نہ کوئی دے گا کہ نہیں، اس میں آگ ہے۔ کچھ نہیں بتا پائے لیکن آگ تو ضرور بتا دے گا۔ اور یہ آگ اتنی زیادہ مشہور کیوں ہے معلوم ہے؟ جہنم کا سب سے سینٹرل اور مین عذاب یہی آگ ہے۔ تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جہنم کے تعلق سے کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، نار سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، تو سمجھ جائیے کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ ہمیں اور آپ کو آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل کامیابی جنت کو پا لینے کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جس کو ہم اور آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اس کی رعنائیوں کو، اس کی روشن کو، اور اسی طرح سے اس کی اچھائی کو، اس کی خوبصورتی کو، اور جا بجا دمک چمک کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ دنیا جو لہلہا رہی ہے، یہاں پر اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ آخرت کی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں اور کل قیامت کے دن مرنے کے بعد آپ کو جنت نصیب نہیں ہوتی ہے، تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑی محرومی ہے۔ یہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان دہ چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہے جہاں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کے لیے کوئی بقا نہیں ہے۔ لیکن مرنے کی بعد کی جو زندگی آئے گی، وہ زندگی ہم سب کے لیے جو آخری زندگی ہوگی، اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا کامیابی وہاں کے لیے تلاش کرنی چاہیے، نہ کہ اس دنیا کو بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا شخص کامیاب شخص نہیں ہے، ایسا آدمی کامیاب آدمی نہیں ہے۔ کامیابی کو ہم اور آپ کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اصل کامیابی جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ جہنم جو سب سے بری جگہ ہے، ہم نے اور آپ نے کئی ایک بری جگہ دیکھے ہیں، بری جگہ کا ہم نے اور آپ نے مشاہدہ کیا ہے، وہاں سے گزرے ہیں، لیکن جہنم سے بری جگہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بری جگہ کیوں ہوئی معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ وہ بئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے رہنے کے لحاظ سے۔ وہاں کسی طرح کا کوئی چین نہیں ہے، وہاں سکون نہیں ہے، وہاں انسان کے لیے اطمینان نہیں ہے، وہاں گھبراہٹ ہے، وہاں بے چینی ہے، وہاں طرح طرح کے عذابات سے آپ دوچار کیے جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرنے کو بار بار اپنی امت کو ترغیب بھی دلائی ہے۔ بھائیو، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جہنم کے 7 بڑے بڑے گیٹ ہیں۔ کتنے گیٹ ہیں؟ 7 بڑے بڑے دروازے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ لہا 7 ابواب، 7 بڑے بڑے گیٹ ہیں۔ ان تمام کے تمام گیٹ سے اور دروازوں سے کل قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے بھی 7 دروازے تھے، لیکن ایک دروازہ زیادہ ہے، ایک دروازے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ وہ پتہ ہے کن لوگوں کے لیے کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخل الا الصائمون، کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، یہ اس کے لیے ہے۔ آیت اس حدیث مبارکہ کی اگر آپ جملے میں غور کریں گے
تو عربی قواعد کے اعتبار سے، عربی قواعد کے حساب سے لا يدخل الا الصائمون، لائے نفی کے بعد الا کے ساتھ اس کو ایکسپشن کیا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ وہ حسر کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی ایک دروازہ جو جنت میں اضافہ کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہی ہے، دوسرا کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ جہنم کا تعارف آپ کے سامنے کرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جہنم کا مرکزی عذاب، سب سے مین عذاب جو ہوگا وہ آگ کا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے اللہ کی بات کو مانی ہوتی، ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، رسول کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوتی تو آج ہمیں یہ چیز اور یہ عذاب دیکھنے کو نہ ملتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جہنم میں سانپ ہوں گے، جہنم میں بچھو ہوں گے، جہنم میں طرح طرح کا کھانا ہوگا، جہنم میں پینے کے لیے ان کے لیے طرح طرح کے پانی ہوں گے، اسی طرح سے غساق ہوگا، اسی طرح سے حمیم ہوگا، اسی طرح سے غسلین ہوگا۔ یہ سب کے سب جہنمیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتیجے میں، ایمان نہ لانے کے نتیجے میں، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے ایسے عذاب تیار کیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ عذاب، یہ آگ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، الذی یصلی النار الکبریٰ، اس نار کی صفت اور اس کی پہچان، اس آگ کی پہچان لفظ کبریٰ سے کیا گیا ہے، یعنی یہ عذاب، یہ آگ چھوٹی ہے ہی نہیں بلکہ بہت بڑی ہے۔ اس کی ایک چنگاری اگر آپ اس کو دیکھ لیں، جہنم کی آگ کی ایک چنگاری، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم کی جو آگ ہے اس آگ کی ایک چنگاری محلات کی طرح ہوں گے۔ اب سوچئے اس کے شعلوں کا کیا عالم ہوگا۔ ایک چنگاری کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محلات کی طرح ہوں گے بڑے بڑے، تو پھر اور جو اس کے شاخیں ہیں اور جو اس کے برانچز ہیں اس کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جہنمیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، کل قیامت کے دن جہنمیوں کو بالکل تنگ جگہ میں، اتنی تنگ جگہ ہوگی، اتنی کم جگہ ہوگی کہ اگر وہ کروٹ بدلنا چاہے تو کروٹ نہیں بدل پائے گا۔ مکانن ضیقہ، ایک دم تنگ جگہ میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کرے گا۔ اور آپ کو بتلاؤں کہ کل قیامت کے دن جب وہ لوگ، وہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، یہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قید خانہ ہے۔ دنیا میں جس طرح سے قید خانے ہوتے ہیں، جس طرح سے جیل ہوتا ہے، اور ہر جیل میں قیدیوں کے لیے مخصوص لباس ہوتا ہے، ایک قسم کا لباس ہوتا ہے جس سے یہ پہچان میں آ سکے کہ یہ قیدی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو بھی لباس پہنائے گا اور جہنم کے داروغوں کو حکم دے گا کہ ان جہنمیوں کے لیے کپڑا سل دو۔ اب کپڑا کس طرح کا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ،
اس کا کپڑا پورا آگ کا ہوگا، پورا آگ کا کپڑا بنا ہوا ہوگا، اور جو داروغہ، جو جہنم کا فرشتہ اس جہنم کے لیے مقرر ہوگا، ان کے کپڑوں کو سلنے کے لیے وہ ان کپڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹے گا۔ دنیا کا کوئی ٹیلر ایسا ہے اگر اس کو کہا جائے کہ آگ کا کپڑا بناؤ اور آگ کی کینچی سے کاٹو؟ ایسا ناممکن ہے، یہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن نافرمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کل مقرر کردہ فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ آگ کی کینچی سے آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹو، ان کا ڈریس تیار کیا جائے گا اور پھر انہیں پہنا دیا جائے گا۔ پھر ان کے لیے وہاں پر اوڑھنے کے لیے، جس طرح سے جیلوں میں بدبودار کمبل اور نہ جانے کیا کیا چیزیں دے دیتا ہے، اسی میں سوو، اسی میں الٹو، اسی میں سب کچھ کرو، کل قیامت کے دن جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالی چادر دے گا، کمبل دے گا، بستر دے گا۔ لہم من جہنم مہاد وہم من فوقہم غواش، اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو بستر عطا فرمائے گا۔ لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل، لیکن جب وہ اس پر سوئے گا اس کے اوپر سے بھی آگ کا ایندھن، اس کے نیچے سے بھی آگ کا ایندھن ہوگا، اور وہاں پر وہ مرے گا نہیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ان کا عالم یہ ہوگا، وہ اس بات کو سوچے گا ہر طرف سے موت آ رہی ہے، لیکن وہاں پر اس کے لیے کوئی موت نہیں ہوگا۔ من کل مکان، ہر جانب سے وہ سوچے گا کہ اب مرے کہ تب مرے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، کیسی زندگی ہوگی اس جہنم کی، کیسی زندگی ہوگی اس جہنم کی۔ مسلمانوں، نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ مسلمان مردوں اور عورتوں، اگر کامیابی چاہتے ہو اس دنیا میں، اگر کامیابی چاہتے ہو اور فلاح اور بہبود چاہتے ہو کل قیامت کے دن، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں رسوا نہیں ہونا ہے اس دنیا میں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ذلیل ہو کر کے زندگی نہیں گزارنی ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے، ہمیں آخرت میں بھی عزت ملے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سربلندی کے ساتھ زندگی گزاریں یہاں بھی اور کل قیامت کے دن بھی، اپنے نیک اعمال کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی تمہارے نیک اعمال میں تمہاری جو نیکیاں جمع کر کے رکھا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو اے مسلمانوں کہ اس کو ہمارے سیدھے ہاتھ میں ملے، تو تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ یہ جہنم کی آگ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعدت للکافرین، لیکن ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کی نافرمانی اتنی ہو جائے، ایک مسلمان اتنا بےہودہ قسم کا ہو جائے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ایک مسلمان اتنا بگڑ جائے، شرابی بن جائے، وہ جواری بن جائے، وہ طرح طرح کے غلط کاموں میں مبتلا ہو جائے، اپنی دونوں زندگی کو تباہ اور برباد کر لے۔ مسلمانوں، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے، شریعت ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتی ہے کہ ہم منمانی زندگی گزاریں، جس طرح سے چاہیں زندگی گزار لیں۔ نہیں، ایسی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، تو پھر ان نصیحتوں کو ہم دو ٹوک انداز میں کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیوں ہم قبول کرنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دل اتنے خراب ہو گئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو؟ اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سو کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا اسباب ہے ان کے جہنم میں جانے کے؟ کیوں وہ جہنم میں جائیں گے؟
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے سینے کے اندر جیتا جاگتا دل دیا ہے، اس دل کے ذریعے سے وہ سمجھتا نہیں ہے، اس دل کے ذریعے سے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، اس دل کے ذریعے سے قرآن و سنت کی فہم کو حاصل نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آنکھیں دی ہے، اس آنکھ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت کے ذریعے سے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ کان دی ہے جس کے ذریعے سے وہ سنتا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے دل کی ضرورت پڑتی ہے، شریعت کا علم سیکھنے کے لیے کان کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی طرح سے شریعت کی باتوں کو جاننے کے لیے آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جب ان نعمتوں کا غلط طریقے سے استعمال ہونے لگے، جس طرح سے کفار اس کا استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے مشرک اس کا استعمال کرتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کو رکھی جاتی ہے، اللہ کی کتابیں سنائی جاتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی جاتی ہے، تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، گردن پیٹ پھیر لیتے ہیں، ان کی گردن مڑ جاتی ہے، وہ اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں، اور اپنے اس آنکھ کے ذریعے سے، اس بصیرت کے ذریعے سے وہ بشارت کو حاصل نہیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا اور اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو چکا ہے۔ ایک جانور اپنے انرجی کے حساب سے، اپنی صلاحیت کے حساب سے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنے مالک کا فرما برداری کر لیتا ہے۔ اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سب سے افضل قرار دیا ہے، احسن الخالقین تمہیں کہا ہے، سب سے بہتر انداز میں تم کو پیدا کیا ہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ شرک و بدعات کو چھوڑ دو، بدعات سے کنارہ کش ہو جاؤ، شرک کے دلدل سے ہٹ جاؤ، اور جب تمہارے سامنے شرک کی بات آ جائے، تمہارے سامنے بدعت کی بات آ جائے، اور جب دیکھو کہ ہماری بدعت اور ہمارا شرک سنت سے ٹکرا رہا ہے، تو ایسی صورت میں سنت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ لیکن آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کیوں جہنم کی تیاری کر رہے ہو جبکہ تمہارے پاس اس دنیا کی سب سے بہترین کتاب اور اس دنیا کا سب سے افضل انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے؟ تم کیوں بہک رہے ہو ادھر سے ادھر؟ کیا وجہ ہے آخر؟ بھائیو، بات چل رہی ہے جہنم کے تعلق سے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کل قیامت کے دن جہنم کے داروغے سے وہ جہنمی کہیں گے یا مالک، اے مالک، تو اپنے رب سے کہہ کے ہمارے لیے کچھ فیصلہ کر دے۔ وہ جواب دے گا، وہ فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، چپ بیٹھ جا، ٹھہرے رہو وہیں، اب تمہارے لیے یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے، تم نہیں بچ سکتے ہو اب۔ اور اس داروغے کی ایک صفت، اس گیٹ مین کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ داروغہ جب سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کبھی مسکرایا نہیں ہے، کبھی ہنسا نہیں ہے، وہ اتنا سخت دل ہے، اتنا تند خوں ہے، اتنا وہ زبردست ہے، اس کے منہ میں ہنسی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اس کو عذاب دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اور آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں جب ہم اور آپ بازار میں چلتے ہیں، ہوٹلوں کے پاس سے گزرتے ہیں، آپ کافروں کو دیکھتے ہیں، مشرکوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، کئی ایک طرح کی چیزیں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بہت سارے پیسے ہیں، جس بنا پر وہ کبھی کوئی چیز کھاتا پھرتا ہے، کبھی مزے کرتا ہے، کبھی عیش و عشرت کی زندگی میں اس طرح محو ہو جاتا ہے، اس طرح سے کھو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ جب ایسے لوگوں کو دیکھو، اور جب میں خود دیکھتا ہوں، تو پھر یہ آیت کریمہ یاد آتی ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ان کی یہ رعنائیاں،
ان کی یہ اچھائیاں ہمیں اور آپ کو کبھی دھوکے میں نہ ڈالے، ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے متاع قلیل، تھوڑی سی زندگی ہے، یہ تھوڑے سے سامان ہیں ان کے لیے، ثم مأواہم جہنم، پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنانا چھوڑ دو مسلمانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کتاب عنایت فرمائی ہے قرآن مجید کی شکل میں، دنیا کی کوئی کتاب اس سے اچھی، اس سے بہتر نہیں ہے، کیوں اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ہمارا اور آپ کا ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان کا یہ ڈیمانڈ ہے، یہ چاہتا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اچھائی چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، تو اس کے مطابق چلنا سیکھو میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کیریئر بنانے کے چکر میں ہمارا کیریئر بڑا اچھا ہوگا، کوئی انسان فلم انڈسٹریز میں جا کر کے قدم رکھ رہا ہے، کوئی گانے میں جا کر کے قدم رکھ رہا ہے، کوئی ڈانس اور رقص میں ملوث ہو چکا ہے، اس میں پھنس چکا ہے، اور یہ لوگ جو فلمی دنیا میں کام کرتے ہیں اپنے چہرے کو بنانے کے لیے، اپنے چہرے کو اچھا دکھانے کے لیے، اپنے چہرے کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لڑکوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے وہ جتنا لیپا پوتی کرتے ہیں، جتنا میک اپ کرتے ہیں، اور جس طرح سے سرجری کرا کر کے 70 سال کا 50 سال کا ہو چکا ہے، چہرے میں اس طرح سے انہوں نے میک اپ کرایا ہے، ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس کی عمریں ڈھل چکی ہے، لوگوں کو اس یلغار کے ذریعے سے، اس حملے کے ذریعے سے پھنسا رہا ہے، تباہی کے منہ پر کھڑا کر رہا ہے، اس کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرما رہا ہے وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، وہ آگ ایسی ہوگی کہ اس کے پورے چہرے کو ڈھانپ لے گی، اسمارٹ بننے کے چکر میں، گورا بننے کے چکر میں۔ اور پتہ ہے نا قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ ایک مرتبہ اس کو دھوکا گیا 1000 سال تک، اس کی صورت بدل گئی، وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو دھوکا گیا 1000 سال تک، پھر وہ سرخ اور لال ہو گئی، پھر اس کو دھوکا گیا، پھر جلایا گیا تو وہ آگ کالی ہو گئی، اب وہ کالی ہے، وہ کالی آگ۔ جہنم کہیں وائٹ نہیں ہے، یہ جان لیجئے آپ لوگ، ہر جگہ کالی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ وہ جہنم کی کالی آگ جس طرح سے آج گورا بننے کے چکر میں، لوگوں کو برباد کرنے کے چکر میں، اور خود برباد ہو رہے ہیں اس کے چکر میں، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو وہ آگ اس کے چہروں کو جلائے گی، اس کے چہروں کو جھلسائے گی، اور بالکل اس کا چہرہ وہ آگ کالا بنا دے گی۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ چند یہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے جہنم کے تعلق سے رکھی گئی، اور کچھ باتیں ہیں اور کچھ جہنم کا تعارف ہے جو آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا مناسب سمجھوں گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کو یاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے، پھر آپ نے یاد کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، گرچہ کھجور کی ایک گٹھلی ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو،
کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ اور اگر کسی شخص کو یہ بھی نہ ملے تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، ایک اچھا کلمہ کہہ کے، ایک اچھی بات کہہ کے اپنے آپ کو لوگوں جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عام سے اور ہر خاص سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اس کے آگ سے اپنے آپ کو کنارہ کش کروا لو۔ اسی طرح سے مرہ بن کعب کو بھی یہی مخاطب کیا گیا، عبد شمس کی اولاد کو بھی یہی بات بتلائی گئی، بنو ہاشم کو بھی یہی بات بتلائی گئی، اور بنی عبد المطلب کو بھی یہی بات، ہر ایک کو الگ الگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ اور اخیر میں آپ فرماتے ہیں یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، اے میرے لخت جگر، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا کوئی کام نہیں آؤں گا۔ آج کے دور میں شرک میں لوگ اس طرح سے پھنس چکے ہیں، بدعات میں اس طرح سے گھر چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فلانے کا دامن پکڑ کر کے فلانے پیر کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کل قیامت کے دن کچھ کام نہ آؤں گا۔ بھلا بتائیے ان کی واہیات کیا ہے؟ کتنی فضول کی باتیں ہو رہی ہیں، کتنی بکواس باتیں ہو رہی ہے کہ کسی ایک شخص کا جس کے بارے میں اس کا خود ٹھکانہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے کہ جہنم میں جائے۔ لوگ اس قدر جہالت میں پھنس چکے ہیں، لوگ اس قدر جہالت میں پڑ چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا دامن پکڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ سب جہالت ہے مسلمانوں۔ قرآن کو پڑھو ترجمے کے ساتھ، حدیث کا مطالعہ کرو، معلوم ہوگا کہ جنت کیا چیز ہے، معلوم ہوگا کہ جہنم کیا چیز ہے، معلوم ہوگا کہ کون سا عمل کریں گے تو جنت ملے گی، معلوم ہو جائے گا کہ کس کا دامن پکڑیں گے، کس کے طریقے کو اپنائیں گے تو جنت ملے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سا کام کریں گے جس بنا پر جہنم میں جانا پڑے گا اور آگ میں جھلسنا اور جلنا پڑے گا۔ پڑھو قرآن کی آیتوں کو، کیوں اس سے دور رکھا جا رہا ہے؟ کیوں قرآن کی تعلیم سے لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے؟ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو پیش کرنے سے لوگ کترا رہے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں، راہ راست سے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے کی طاقت اور قوت دے رکھی ہے۔ مت آؤ کسی کی باتوں میں، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، حدیث کا مطالعہ کرو، ساری کی ساری باتیں کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک بات اور بھی، یہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے، اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بالنار یوم القیامہ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ کل قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی 70,000 لگام ہوں گی۔ 70,000 لگام۔ گھوڑے میں کتنے لگام ہوتے ہیں بھائی؟ ایک لگام ہوتا ہے، اس کو پیچھے بیٹھنے والا پکڑے رہتا ہے تاکہ اڑ نہ جائے کہیں، ایک لگام ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگام ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ وہ جہنم جب جہنمی کو دیکھیں گے تو مارے غصے کے پھٹ پڑیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، مارے غصے کے وہ تل ملائے گا۔ اتنی خطرناک چیزیں ہیں اس جہنم میں۔ یہ تمام کی تمام باتیں سن کر کے ہم سب کے دل میں کیا خیال آنا چاہیے؟ کوئی چاہے گا
کہ ہم اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ جب کسی کو وہ چیز پسند نہیں ہے، وہ آگ پسند نہیں ہے، وہ بچھو پسند نہیں ہے، وہاں کا کھانا پسند نہیں ہے، وہاں کا پینا پسند نہیں ہے، تو پھر اچھے کھانے کے لیے، اچھا پینے کے لیے، اچھا سونے کے لیے، اچھا رہنے کے لیے جنت کی تیاری کرو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لوگوں جو ایمان لائے ہو، عمل صالح کرو اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کی کئی ایک دعائیں سکھائی ہیں، انہی میں سے ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، اور اسی طرح سے دعا سکھلائی ہے اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اور کئی ایک دعائیں ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے جہنم کی عذاب کو دور رکھے۔ یا اللہ تو ہم سب کو اس خطرناک جگہ سے بچا لے جو تو نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو تو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تو امن و سکون کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تو اس ملک کو امن و سکون والا ملک بنا دے۔ یا اللہ تو اس ملک سے ہر طرح کی خرابی کو تو دور کر دے اور ہم سب کو ایک اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاۃ۔